بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سئرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی واحد صورت ہے جہاں پر ایک خاص مضمون آیا ہے، اس لحاظ سے دس از ون آف مائی فیوریٹ صورت، لیکن غالباً اسی کے بارے میں حدیث مبارک ہے کہ تکویر اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ہاں، میں جب دورہ قرآن کراتی تھی تو میں دوسری بک سے دیکھتی تھی تو وہاں میں نے یہ پڑھی تھی، یا مولانا صاحب کے پاس کوئی نہیں لکھی ہوئی ہے حدیث۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ابتدائی دور کی نازل ہونے والی صورتوں میں ہے اور قیامت کا منظر ہی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اذا الشمس کورت، کور وہی انگلش والا کور ہے، لپیٹا جائے گا۔ بہت سے مفسرین نے اس کو لپیٹنا کیا، لیکن میں نعمان علی خان کو سن رہی تھی، وہ سین کہ سورج کے اوپر کوئی ایسا کور آئے گا جیسے کوئی سایہ، کوئی شیڈو، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سورج گرہن ہوتا ہے تو بلیک ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، سورج بجھ جائے گا، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور سورج لپیٹ دیا جائے گا، لٹرلی لپیٹ دیا جائے گا، لے میننگ یا دونوں آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، انقدرت کا مطلب ہوتا ہے، لکھیں لٹرل میننگ، کوورت کور، انقدرت کا مطلب ہوتا ہے ڈل اینڈ فیڈ ہونا، ڈل اور فیڈ ہونے کے بعد گر جانا۔ کوئی چیز ہوتی ہے اس کا کلر جو ہے بالکل اس کا ختم ہو جائے، کوئی چیز چمک رہی ہو اور پھر وہ فیڈ ہو جائے، مدھم ہو جائے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، جب ستارے بے نور ہو کے گر جائیں گے۔ اس میں فالنگ سٹارز بھی آ گئے اور اس میں فیڈڈ سٹارز بھی آ گئے، ڈل اینڈ فیڈڈ، اپنا کلر اپنی چمک کھو دیں گے اور گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ کیجول واک کی طرح چلائے جائیں گے، مطلب دیکھنے والا حیران ہو جائے گا، وہ اتنے کیجولی چلتے پھرتے، اپنی آنکھوں کو جیسے ہم ملتے ہیں نا کوئی سین بہت امیزنگ دیکھیں کہ میں ٹھیک ہوں یا میں کسی اور جہان میں ہوں یا میں نیند میں ہوں، ایسا سین اللہ تعالیٰ نے بنا کے دکھایا کہ پہاڑ ایسے چل رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اشار عشرہ سے ہے، عشرہ 10 کو کہتے ہیں عربی میں، 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی اشار کہلاتی ہے، بالکل پیدا ہونے والے بچہ نزدیک ہوتا ہے۔ عُطِّلَتْ، عطلہ کہتے ہیں ایسی عورت کو یوز لیس وداؤٹ جیولری، عرب میں اگر کوئی عورت جیولری نہیں پہنتی تھی تو اسے معطلہ کہا جاتا تھا کہ یہ عورت عاطلہ ہے اور معطلہ ہے، یعنی بالکل یہ عورت لگتی ہی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں نا، مجھے جیولری یہ چیزیں لڑکیوں والی ہاتھوں میں چوڑیوں کا شوق نہیں تھا، میری نانی ماں کہتی تھی اے بہن سوٹے مرد بہن عورت بہن پتہ تو لگے۔ تو ہاں، تو عطلہ بالکل عرب وہ اس عورت کو بولتے تھے جو وداؤٹ جیولری ہوتی ہے، جس کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں یہ کسی کام کی عورت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آج کل تو وہ ٹرم ہے ہمارے ہماہی منڈا ٹائپ، ہاں، تو عرب اسے معطلہ کہتے ہیں، اور معطل ہونا آپ اردو میں بھی کسے کہتے ہیں جو ڈسمس کر دیا جائے جاب سے۔ تو وہ 10 مہینے کی پریگننٹ اونٹنی یا کوئی بھی مدر سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں کیئرفل ہوتی ہے؟ اپنے اس بچے کے بارے میں جو اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے ایسے ہو جائے گی، معطل ہو جائے گی، کر دے گی، گرا دے گی اس کی وحشت سے دن کی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانور ہیں، بڑے کیئر لیس ہو کے چلتے ہیں، وحشی کہتے ہیں، اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے، ایک تو ہم وحشی سمجھتے ہیں وائلڈ اینیملز، ٹھیک ہے، اور وحشی کا لٹرل میننگ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ مل کے نہ چل سکے۔ تو ایسے جانور بھی حشرت اکٹھے ہو جائیں گے، شیر چیتے ان کو اکٹھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھی ہرنوں کے ساتھ اکٹھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ان کو شکار کرتے ہیں، لیکن اس ٹائم وہ اپنی وحشت کو بھول کے دے آر لائک اے ہرڈ، وہ ایک گروہ کی طرح اکٹھے ہو جائیں گے، اس دن کی وحشت ہی ایسی ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سجرت کا لٹرل میننگ لکھیں،
used to excite flame. پانی کیا کرتا ہے؟ آگ کو بجھاتا ہے یا ایکسائٹ کرتا ہے؟ تیل کیا کرتا ہے؟ بھڑکاتا ہے. اس دن پانی کے جتنے ذخیرے ہیں وہ آگ بھڑکانے کے کام آئیں گے. سجرات یعنی ہو سکتا ہے زیر زمین جو پہاڑوں اس کے سمندروں کے اندر لاوا ہے وہ پگھلے اور وہ جہاں جہاں بہ کے جائیں وہ پانی ہی آگ لگاتا جائے گا. اللہ نے یہ کہا ہے. ابہر اس کی سنگولر فارم ہوتی ہے. بہار تمام پانی کے ذخیرے، یعنی کہ ابہر کوئی ایک دو سمندر، جتنا زمین پہ پانی ہے وہ فیول بن جائے گا. ایسے ہی جیسے پیٹرول ہو کہ وہ جہاں جائے گا آگ لگا دے گا. سمندر کے نیچے کہتے ہیں پانی ہوتا ہے، وہ نہیں آگ ہے. ہاں لاوا تو ہوتا ہے، آگ ہے. لیکن ابھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی کے ذریعے ٹھنڈا کر رکھا ہے نا. لیکن وہی پانی اس دن فلیم کو ایکسائٹ کرے گا، مطلب وہ فیول بن جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس دن نفس جو ہیں وہ سارے کے سارے مل جائیں گے، ان کے آپس میں گروہ بندیاں ہو جائیں گی. زوجت زوج کسے کہتے ہیں؟ ہم کتنا قرآن پڑھ چکے ہیں اردو میں، اب آپ کو پتہ ہوگا. ہاں میاں بیوی کو کہتے ہیں، اسپاؤسز کو کہتے ہیں، جوڑے کو کہتے ہیں، کسی بھی دو چیزوں کو جو دو ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتی ہیں. نفوس و زوجت، یہاں پھر نفس کی بات ہوئی. اچھا ایک اور چیز ہے نفس کے زوجت سے، جیسے میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ انسان خود ازواج کی صورت ہے. سنگولر سیل سے باڈی اینڈ روح دو چیزوں کا مکسچر ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اندر ہی زوج ہے نا، ہمارا ایک پیئر ہے ہمارا. اچھا یہ بھی نفوس و زوجت، نفوس کیا ہوتے ہیں؟ کبھی ہمارے اندر نفس امارہ غالب آ جاتا ہے، کبھی ہمیں برائی کی اکساہٹ ہوتی ہے، یا نیکی کا کام کرتے ہوئے سستی ہو رہی ہوتی ہے. برائی کی اکساہٹ ہو نہ ہو سستی بہت ہوتی ہے. نوافل پڑھنے ہوں، کوئی نیک کام کرنا ہو، یا کوئی موقع ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا پھر کر لیں گے، ابھی میں تھکی ہوئی ہوں، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے، آج کل پیسے نہیں ہیں، پھر کر لوں گی، یہ نیکی پھر کما لوں گی. یہ جو نیکی سے رک جانا ہوتا ہے نا ہمارا، یہ نفس امارہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا کبھی وہی نفس امارہ ہمیں بعد میں بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے میں نے آپ کو دو واقعہ اپنے سنائے تھے، ایک حج عمرے والا اور ایک میں نے آپ کو کمٹمنٹ والا اپنی فرینڈس کا ہاسٹل والا سنایا تھا، کہ انہوں نے وہ واقعات میرے لیے اتنی ملامت کا باعث بنے کہ میری وہ قصہ ہی ٹھیک ہو گیا جو میرے اندر یہ کمی تھی کمٹمنٹ والی. تو پھر وہ نفس امارہ ہوتا ہے، پھر نفس مطمئنہ ہوتا ہے. تو انسان کے جو نفوس ہیں وہ انٹرٹوائن کرتے رہتے ہیں، یعنی کبھی ایک حالت کبھی دوسری حالت. نفس تو ایک ہے لیکن وہ زوجت پھر اس کی اقسام ہو جاتی ہیں، اس کے جوڑے ہو جاتے ہیں. کبھی نفس امارہ میں فارم ہوتا ہے. تو وہاں کیا ہوگا؟ تمام کے تمام نفس امارہ والے اکٹھے، نفس لوامہ والے اکٹھے اور نفس مطمئنہ والے اکٹھے. انسان اس طرح سے کیٹیگرائز کر دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. دس از دا آیت نمبر 8. سورۃ تکویر اگر پڑھیں تو یہ بات یاد رکھیے. ساری کی ساری تفسیر میں آج مولانا صاحب کی پڑھی تھی، انہوں نے اسی آیت پہ کر دی ہے سورۃ تکویر کی، کیونکہ قیامت کے مناظر تو اور بہت سے آئے ہیں، لیکن یہ جو اس میں کوشچن ہے موعودتو بریڈ الائیو، اور جب زندہ گاڑی ہوئی سے سئلت سوال کیا جائے گا. دیکھیں جب جج سوال کرتا ہے تو وہ مجرم سے کرتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس سے نہیں کہتا. یہ نفرت اور غصے کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ اس کے مجرم سے، اس کے باپ سے، اس کے بھائی سے، اس کی کوئی بھی ایسا رشتہ ہے اس سے مخاطب ہی نہیں ہو رہا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا. اللہ کہہ رہا ہے تو قصور تو بتا، تو کس قصور میں قتل کی گئی ہے. یا عرب بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، یا متحدہ ہندوستان برصغیر پاک و ہند میں عورت کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا ہے. وہ چھوٹی سی بچی کو زندہ دفن کرتے تھے. یہاں پر ایکسٹریم فارم تھی جب شوہر فوت ہو جائے. اب اس میں اس کا قصور بنتا ہے، جس کا شوہر فوت ہو جرم بنتا ہے. اس کو باندھ کے چتا کے ساتھ باندھ کے پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی جائے زندہ انسان کو. کیوں کہ تیرا خاوند مر گیا، تجھے اب زندہ رہنے کا حق نہیں. انڈیا نو میں ابھی آتی ہوں نا، یہ پاکستان والوں کی ستی بھی آپ کے آگے کھولتی ہوں. جی اب کیا، ہاں آپ یہ دیکھیں یہ ستی کر دیا جاتا تھا. وہ بچی جو پیدا ہوتی تھی، عرب کیا کرتے تھے، اس لیے کرتے تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ بچی پیدا ہو گئی، ایک تو مرد کے لیے یہ شیم کا مقام ہے. اب لوگ پوچھیں گے بیٹا ہوا کہ بیٹی ہوئی؟ اب بیٹا ہوا تو میرے لیے پراؤڈنس کی وجہ ہے، اور بیٹی ہوئی
تو میں سر جھکا کے چلوں گا. دوسری بات بیٹی ہوئی تو لازمی اس کو کسی کے ساتھ بیاہنا پڑے گا, ایک اور مرد ہمارا داماد بنے گا. یعنی یہ رشتہ داماد اور سسر والا یہ ہمارے لیے غیرت کا مقام ہے, ہماری غیرت کی موت ہے. یہ رشتہ نہ بنے اس لیے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو کیا فرمایا ہے, جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی. اسلام آیا یہ ابتدائی صورتوں میں ہے, اور ادھر یہ کہا جا رہا ہے جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز وہ میرے ساتھ اس طرح آئے گا. یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کے دکھایا. جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کو پرورش کیا, ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں, ان کو پیروں پہ کھڑا کیا. آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں لڑکیوں کے لیے ضروری ہے پیروں پر کھڑا ہونا. یہ ورڈ ہیں حدیث مبارک کے. تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا. اللہ کے لیے فرض ہو گیا کہ جنت اسے دے دے. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ, اور 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ بھی. حدیث کے راوی ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس وقت ایک بیٹی کے متعلق پوچھتے تو اللہ کے رسول فرما دیتے کہ ہاں وہ بھی یہی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے, نہ ذلیل کر کے رکھے. بیٹی پیدا ہونے کے بعد کیا پاکستان میں ذلیل کر کے نہیں رکھے جاتی بیٹیوں کو؟ نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے. کیا ہم لوگ ترجیح نہیں دیتے؟ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. میری بھتیجی پیدا ہوئی, 3را بچہ تھا, بیٹی پیدا ہوئی, تو وی آر ٹو مچ ایکسائٹیڈ. اتنا مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں, اور لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں بیٹا ہوا ہے, بیٹا ہوا ہے, بیٹا ہوا ہے. یعنی کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں. اچھا ہم نے سمجھا بیٹا ہوا ہے, آپ پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹ رہے ہیں. مطلب کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا اس ٹائم کے کفار میں اور آج کے مسلمان میں. یہ ہندوستان کی بات تو نہیں سنا رہی میں, ہاسپٹل کی بات. جب بیٹیوں پر مبارکباد دی جاتی. اچھا تیسری بات, میرے کزن کی بیٹیاں پیدا ہوئی تو جو بھی آ رہا تھا کہہ رہا تھا اچھا اللہ نیک نصیب کرے, اگلی دفعہ اللہ بیٹا دے, ہمت رکھو. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح, آپ اس دین کے پیروکار ہیں جس نے زندہ دفن ہوئی سے یہ جنتوں کے ٹکٹ آپ کو دیے ہیں بیٹیاں. جس کو جنت کا ٹکٹ ملے تو وہ کیسے اداس ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے دوسرے کو کہہ سکتا ہے اچھا اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے گا؟ ورنہ 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں, بیٹے کی شادی کرا دیتے ہیں بیٹے کے لیے. بیٹے کی شادی کس لیے کرواتے ہیں؟ اور عورت سے بیٹا ہو جائے گا. کیا یہ پاکستان میں نہیں ہوتا؟ ہاں. اب مجھے بتائیں کہ ستی کی اور کس میں کیسے سنواؤں آپ کو. پھر اس کے بعد یہ عورت بیٹیاں جنتی ہے اس کو طلاق دیجیے. میں بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے گھر ٹوٹ گئے صرف اس لیے کہ وہ بیٹیاں جنتی ہیں. یہ ستی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ زندہ دفن کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا پھر اور بھی کچھ فارمز ہیں. یہ تو ابھی تو بیٹی پر آ رہے ہیں نا. پھر بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے؟ پاکستان کے اخبار ہی بچپن میں, میرے بچپن میں آئی واز یوز ٹو ریڈ نیوز پیپرز, بھرے ہوتے تھے. چولہا پھٹا ہے, بہو جل گئی ہے. پہلے بہت وہ جلنا کیسا تھا؟ آگ سے جلنا. ستی کس سے ہوتی تھی؟ عورت آگ سے ہوتی تھی. اور ستی کیسے ہوتی ہے مسلمان ستی کرنے کے؟ ہم لوگوں نے ہفتے والے دن کی طرح طریقے نکالے ہیں. ہندو تو چلو اب سامنے چیتا کے ساتھ باندھ کے ساروں کے سامنے یہ ظلم کرتے تھے نا. ہم نے کتنے طریقے بدل لیے ہیں. یہ جہیز نہیں لے کر آئی, تیری بیوی جہیز نہیں لے کر آئی. پہلے اس کو تنگ کرو, اتنا مارو پیٹو, گھر میں اس کے جینا حرام کر دو. وہ ستی کا طریقہ ہے. نہیں تو کیا کرو؟ چولہا پھاڑ دو. چولہا پھٹنے سے نیچرل آگ لگ گئی, مر گئی. کتنے برن یونٹ میں آپ کو ڈاکٹرز شاید فگر بتائیں, پاکستان کے جتنے بھی برن یونٹ ہیں ہاسپٹل کے, وہاں جا کے پوچھیں کہ کتنی خواتین ایسے آتی ہیں سسرال والوں کے ہاتھوں جل کے آتی ہیں. ٹیل می ہاؤ کہ یہ ستی نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی مجھے بتا دے کہ یہ ستی نہیں ہے, یہ زندہ دفن کرنا نہیں ہے. میں کہتی ہوں اسی لیے عرب بہت اچھے تھے. آپ اسی جگہ واپس چلے جائیں. آپ پیدا ہوتے ہی ابورٹ کرائیں انڈیا والوں کی طرح, جیسے آپ وہ ابورٹ کرا دیتے ہیں. ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں. نہیں کرواتے تو جیسے ہی بیٹی پیدا ہو تو گڑا کھودیں اور دفنا دیں. اس ٹائم نہ بچے میں فیلنگ ہے, نہ بچے کو کوئی تکلیف محسوس ہوگی. وہ دنیا میں ابھی آیا ابھی چلا جائے گا. جو پاکستانی عورت کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بہت ورسٹ ہے. اٹس اے ورسٹ تھنگ. آگے چلتے ہیں. پھر باپ کیا کرتا ہے؟
بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے، بیٹی میرا بھتیجا بہت نکما ہے، بہت بگڑا ہوا ہے، مجھے تیرے اوپر ساری امیدیں ہیں، اس کے ماں باپ نے تجھے بڑی چاہتوں سے لیا ہے، کس لیے لیا ہے؟ تو ان کے بیٹے کو سدھارے گی، میری لاج رکھنا۔ وہ ڈرنک کرتا ہے، وہ ڈرنک کرنے کے بعد ہوش کھو دیتا ہے، روز مارتا ہے، بیٹی صبر کرو، یہ مار کھاتی رہو، یہ زندہ دفن کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ جس گھر میں رخصت کر رہا ہوں، پلیز مائک آف کر دیں جس کا بھی آن ہے۔ پھر اب تیسری صورت، اس گھر سے تم جا رہی ہے زندہ، لیکن اس گھر سے کیا ہونا؟ مر کے نکلنا۔ یعنی آپ اپنے داماد کو، اس کے سسرال والوں کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ بے شک مار دیں، اسے طلاق دے کر واپس نہ بھیجیں۔ حدیث مبارک سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ یا فرمایا بڑے صدقوں میں سے ایک کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو۔ باپ کیا کہتا ہے؟ ایک بار تو خرچہ کر دیا، بار بار ہمارے دروازے پہ نہ آ کے بیٹھنا۔ بھائی کیا کہتے ہیں؟ اب ہمارے دروازے پہ آ کے نہ بیٹھنا۔ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے کہ بعض دفعہ لڑکیاں سوسائڈ کر لیتی ہیں، یہ سلوک کرتے ہیں باپ۔ وہ کہتے ہیں جہاں ہو، سسرال والوں کو کہتے ہیں چاہے روز مارو، کچھ کرو، اپنے گھر میں رکھو اسے۔ اسی لیے سسرال والے کہتے ہیں کہ جب یہ واپس نہیں لیتے تو پھر اسے جلا ہی دیتے ہیں، مار ہی دیتے ہیں۔ میں دیہاتوں میں جانتی ہوں، میں نے بڑے پنچایت ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، بہت سی خواتین ہسبینڈ مار کے، سسرال والے مار کے مار دیتے ہیں۔ پیٹ میں بچہ تھا، اتنا مارا کہ بچے کی وجہ سے ماں کی بھی ڈیتھ ہو گئی، بچے کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے۔ میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہی مریخ کی یا چاند کی، آپ مجھے بتائیں کیا یہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں بیٹی کے ساتھ؟ پھر بھائی اپنی غیرت کے نام پہ وہ تو قتل ہی کر ڈالتے ہیں۔ میرا دوست تھا، میرا ٹیچر تھا، وہ پڑھاتا رہا، اس نے رشتہ مانگ لیا، شادی کرنا چاہتا ہے، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اچھا یہ گل چھڑے اڑاتی رہی ہے، یہ کرتی رہی ہے، تو کوئی خوبصورت سا بہانہ بنا کے، کوئی زہر کا ٹیکہ لگا کے، کوئی بڑے اچھے طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے، اور کوئی برے طریقے سے، کیونکہ برے طریقے سے مارنے سے آپ خود جیل میں جاتے ہیں، تو بڑے سائنٹیفک طریقے سے عزت بھی رہ جائے، بچی بھی مر جائے اور آپ کے اوپر الزام بھی نہ آئے۔ یہ زندہ دفن کرنا ہے۔ اور کیسے ہے؟ ہاں ابھی تو میں آگے آ رہی ہوں نا، ہاں یہ تو پنجاب کی طرف ابھی ہے نا ہم۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ دشمن قبیلہ ہے، آپس میں قتل ہو گئے، 10 12 قتل ہو گئے، اب کیا کریں؟ دشمنی ختم کرنی ہے، کیا کریں گے؟ دشمن کے گھر بیٹی دے دیتے ہیں۔ جواز کیا بناتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے قبیلوں کو مسلمان کرنے کے لیے نکاح کیے ہیں۔ یہ سلوک کیا تھا نکاح کرنے کے بعد، پھر اس عورت سے جانور سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے کہ تو دشمن کی بیٹی ہے، تیری وجہ سے تیرے باپ نے میرے 4 بیٹے مارے ہیں، تیرے بھائی نے میرے 2 بیٹوں کو مارا ہے۔ ان کے دل کیسے اس کو محبت کر سکیں گے ان عورتوں کے، اس کے گھر کی خواتین کے؟ وہ مرد اس سے ایک ریپسٹ سے بھی برا سلوک کرتا ہے، اور اس کے گھر والے ایک اغوا کنندہ کے ساتھ جیسے کیا جاتا ہے اس سے بھی برا سلوک کرتے ہیں۔ لٹرلی کہیں زنجیروں سے باندھ رکھتے ہیں کہ یہ بھاگے نہیں، کہیں اسے جانوروں کی طرح آگے پھینک کے روٹی ڈالی جاتی ہے، کہیں اسے پورا دن جانوروں کی طرح کام کروایا جاتا ہے۔ وہ ہسبینڈ پہ کوئی حق نہیں رکھتی، جیسے کہ پھر اس سے اولاد بھی ہو جائے تو بھی وہ اس طرح سے نہیں ہوتی کہ جیسے باقی بیویاں خاندانی ہیں، ان سے اولاد ہے، وہ تقریبات میں شرکت کرتی ہیں، انہیں عزت اور پرائیڈ اور پریورٹی ملی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ایک اور صوبے میں چلے جائیں، پھر سندھ میں نجی جیلیں ہیں لوگوں کی، اس میں بڑا طریقہ ہے اگر آپ نے دشمنی نکالنی ہے نا کسی سے، تو پہلے تو بیٹی کو بڑے پیار سے کہیں بیٹی سب سے بہترین بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو قرآن سے شادی کر لیتی ہیں، تیرا مرتبہ بڑا بلند ہو جائے گا، تو پیر نہیں بن جائے گی، تو اس سے لوگ تویز لینے آئیں گے، تیری پاکیزگی کے چرچے ہوں گے۔ جس نے جان بچانی ہوتی ہے پھر وہ قرآن سے شادی کر لیتی ہے، اور جو انکار کر دیتی ہے، یہ انکار کر دیتی ہے تو ضرور چکر ہوگا۔ اب جو بندہ ناپسند ہے، جس بندے پر غصہ نکالنا ہے، اس کے ساتھ کہہ دو کاری ہو گئی ہے، دونوں کو مار دو، دونوں کو مار کے دفن کر دو، ان کا نماز جنازہ اور ان کا وہ کفن دفن نہیں کیا جاتا۔
کتنے ہی سندھ میں گھر ہیں، کتنے ہی صحن ہیں جہاں پر ایسی ہی کاری کی ہوئی گاڑی ہوئی لڑکیاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے بتائیں کوئی اور فارم ہے؟ رستی کی رہ گئی ہے؟ ہاں اور رہ گئی ہے ہسبینڈ وائف۔ پھر ہسبینڈ ہے جی، اب بیوی پسند نہیں آ رہی، لیکن بہن کے ساتھ وٹا سٹا ہوا ہے۔ اب میں بیوی کو چھوڑتا ہوں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ میری بہن کو طلاق ہوتی ہے، پھر کیا کروں؟ میں تو آگے 3 شادیاں کر سکتا ہوں، اس کو باؤنڈ رکھتا ہوں اپنا، 7 8 10 سال، کوئی بات نہیں، وہ بغیر خاوند کے زندگی گزارے تو گزارے۔ جس نیڈ کے لیے شادی کا رشتہ انسٹیٹیوٹ اللہ نے قائم کیا ہے اسی کو ختم کر دینا، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، اچھا یہ تو وٹا سٹا ہو گیا، اب جہاں پر کی ہے وہاں پر ذرا زمین جائیداد لکھ کے دی ہوئی ہے، اب طلاق لے گی عورت تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جانا دے گا طلاق تو پھر جانا پڑے گا، ناپسند ہے نہیں پسند، بیٹا طلاق دے دے، لیکن بیٹا اس طرح سے دے کہ گھر ہمارا نہ جائے، ہماری چھت تو ساتھ نہ چلی جائے، لکھ کے تو دے دیا تھا اس ٹائم ہم نے نکاح میں۔ اب کیا کریں؟ اب اس کا پہلے تو جینا حرام کریں، اتنا اس کو تنگ کریں کہ یہ خود خلا لینے پر آ جائے، اپنا گھر کا حصہ چھوڑ جائے۔ اگر وہ بڑی ڈیٹ ہے اور یہ سب کچھ نہیں کر رہی تو پھر ایک اور بڑا اچھا طریقہ ہے، آپ پلانٹ کریں، کوئی بندہ گھر میں بہنوئی ہے، دیور ہے، کوئی بھی پلانٹ کریں اس کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ اسے بدنام کر دیں، اور پھر بدنام کی ہوئی عورت کو تو پھر کوئی حق نہیں ملتا۔ اس کو اگر بدنام کریں گے تو اپنے باپ بھائی ہی ہو سکتا ہے قتل کر دیں کہ یہ تو میرے بہنوئی کے ساتھ تھی اور یہ تو میرے، بس اتنا کہنا کافی ہے، اور اس کے ساتھ تھی، حق نہیں دینا نا بیوی کو۔ اب یہ ایک صورت ہے زندہ دفن کرنے کی، اس کا کریکٹر اسیسینیشن کر دو، عدالت میں کھڑے ہو کر کہہ دو برے چال چلن کی وجہ سے میں نے دی ہے، اپنا حق بہر بچا لو۔ ہاں بتائیں کوئی اور صورتیں؟ ہاں پھر دوسرے ملک جاتے ہیں کمانے کے لیے، 2 سال 3 سال، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیسی شادیاں ہوتی ہیں۔ آپ کس لیے شادی کرتے ہیں؟ آپ اپنا ایمان، ایسا ہی ہے نکاح جس نے کر لیا اس نے اپنا ایمان محفوظ کر لیا، ایسا ہی ہے۔ آپ ایمان محفوظ کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں عورت اور مرد، آپ اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر نکاح کیوں کیا تھا؟ ایمان محفوظ ہی نہیں رکھنا تھا تو اس کو انسان ہونے کا یا تو فائدہ دے دیں، پھر یا تو اس کو آزاد کر کے جائیں، آزاد نہیں کر کے جائیں۔ لغزش تو دور کی بات، اگر وہ آپ کے گھر والوں کو پسند نہیں ہے تو فون پر شکایتیں لگائی جاتی ہیں کہ یہ نا رات کو 10 بجے کے بعد پتہ نہیں کہاں نکل جاتے، بس یہی کہنا کافی ہوتا ہے۔ وہ جناب ٹکٹ کرواتے ہیں اور آتے ہیں پاکستان، اور انتظام پہلے سے ہوتا ہے، ریٹرن ٹکٹ ہوئی ہوتی ہے، قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کے میں نے بیان سنے تھے، ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے، صحیح بات، کہ کتنے ہی جگہ ایسے ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں جو آ کے قتل کر کے چلے جاتے ہیں بیویوں کو، سسرال والے قتل کروا دیتے ہیں، یا اس کو اتنا بھڑکا دیتے ہیں وہ پیچھے سے اختیار دے دیتا ہے میری جگہ پہ تم کر دو، دیور کر دیتا ہے یا سسر کر دیتا ہے۔ Now tell me کہ یہ آیت صرف قریش کے لیے ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس سے سب سے زیادہ پاکستانی اس کا شکار ہونے والے ہیں، سب سے زیادہ پاکستانی۔ بیٹی کے ساتھ فرق تو بہت معمولی بات ہے، بیٹے کی تو بڑی امپورٹنس ہے، یہ تو 7 بیٹیوں کے اوپر سے ہوا ہے، یہ تو 3 بیٹیوں کے اوپر سے، بڑی بنتوں مرادوں کے بعد ہوا ہے۔ فروٹ گھر میں آئے گا تو اچھا وہی کھائے گا، کپڑا اگر پیسے کم ہیں، سب سے اچھا بننا ہے کسی کا تو وہ اسی کا بنے گا۔ جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں اور ان پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے بنائے، اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گے۔ جس مسلمان کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے، وہ اسے جنت میں پہنچائیں گی۔ یہ سب کسے کہا جا رہا ہے؟ باپ کو۔ پہلا بیٹی کا پروٹیکٹر کون ہے؟ باپ ہے۔ میں نے ٹرکی کا ڈرامہ دیکھا تھا ہرجائی، میں پہلی بار سن کے حیران رہ گئی تھی۔ وہ باپ جب رخصت کرنے لگا تو اس نے کہا بیٹی تم جا تو رہی ہو اس کے ساتھ، داماد کو کہتا ہے اسے خوش رکھنا، لیکن اگر یہ تمہیں کچھ بھی ستائے تو تمہارا باپ تمہارے لیے حاضر ہے، تمہارے باپ کا گھر تمہارے لیے ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا، اور میں ہمیشہ تمہارے لیے کھڑا رہوں گا۔ مسلمان باپ تھا نا۔ ترکی کو اتنا کریٹیسائز کیا جاتا ہے، تبلیغی جماعت والے ترکی چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں ہائے ان کے کپڑے خراب، بس یورپینز کی طرح یہ وہ برائی۔
آپ مورلز پہ کیوں نہیں آتے؟ ان کے مورلز ہم سے کہیں اچھے ہیں. ترکی کی مسجدوں میں جہاں جھنڈا لگا ہوتا ہے، کبھی دیکھیں، یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ فیس بک پہ اسکرول کریں، تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ بچے یہاں پر ہائیلی ویلکم ہیں، خواتین یہاں پر ہائیلی ویلکم ہیں. وہ لوگ اندر سے مسلمان ہیں، مومن ہیں. ہم نہ اندر سے مسلمان ہیں، منافق ہیں، نہ ہم اوپر سے مومن ہیں. وہاں کوئی کسی کی بیٹی کے اوپر نہیں بولتا. ٹھیک ہے، اسلام کے شاعر ٹوٹتے ہیں اور طرح سے ٹوٹتے ہیں. مطلب اتنی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی پسند آ رہا ہے تو فوراً سے پہلے شادی کریں، لیونگ ریلیشن میں نہ جائیں. لیکن لیونگ ریلیشن میں بھی کوئی نہیں بول رہا ہوتا. بیٹیاں ہیں نا، باپ پروٹیکٹ کرنے والے کھڑے ہیں. جب باپ نہیں بولے گا تو پھر کون بولے گا؟ یہاں کے کچھ ولاگرز تھے پاکستان کے، جب وہ ٹرکی گئے، میں نے یہ خود ویڈیو دیکھی ہے، انہوں نے پیچھے سے خواتین کی ویڈیوز بنائی ہیں، ٹرکش خواتین کی، کیونکہ وہ لباس یورپینس کی طرح پہنتی ہیں. ویڈیوز بنا کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی ہیں. وہاں ٹرکی کے مردوں نے دیکھا ہے، انہوں نے جا کے کمپلین کی ہے اپنے سفارت خانوں میں، اور انہیں ڈپورٹ کر کے بھیجا ہے کہ ہماری خواتین جیسا لباس پہنے ہم تو انہیں اس طرح سے واچ نہیں کر رہے، دوربینیں لگا کے نہیں دیکھ رہے کہ کس کا کون سا باڈی پارٹ کیسا نظر آ رہا ہے. یہ پاکستانی ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے کہتے ہیں یہاں بڑی بے حیائی، خود کو کور کر کے نکلو. باہر بھیڑیے ہیں تو تم بھیڑیے ہو نا، تم کسی کے لیے بھیڑیے ہو تو پھر کوئی تمہارے لیے بھیڑیا بن جاتا ہے. اور کیسے زندہ دفن کریں گے ہم لوگ بیٹیوں کو؟ باپ اور بھائی پہلے پروٹیکٹر ہوتے ہیں. جب وہ نہیں ہوتے، باپ اور بھائی ہی کہتے ہیں کہ نہیں بیٹیوں کو دبا کے رکھو، باہر کا ماحول سے. باہر کا ماحول کیا ہے یار؟ ماحول تو تم نے بنایا ہے. یہاں 50 سال کا ہرسی اور ہوسی بوڑھا بھی ایسے عورتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کہا جائے گا نظروں میں ہی. اور اسٹیج شوز پہ جائیں نا، میرے ماموں نے 1-2 دفعہ وہ اسٹیج شوز دیکھے، مجھے شوق تھا، میں نے کہا میں نے بھی دیکھنا ہے. جب نرگس وغیرہ کرتے تھے نا تو نا میں نے کہا میں نے دیکھنے ہیں، میں نے کہا عورت دیکھے تو کیا گناہ ہے. تو ہی سیڈ کہ وہاں پر سارے 50+ آئے ہوتے ہیں، 50+ مرد کے اندر زیادہ ہوا سے پاکستان کے. اللہ اکبر. یہ حالات ہیں. اور سورۃ تکویر کی یہ آیت ہے، مجھے تو سر سے لے کر پاؤں تک یہ آیت سے جوڑ دیتی ہے. مجھے تو سر سے لے کر پاؤں تک یہ آیت لگتی ہے کہ اس کا مصداق تو کون سا گھر ہے جہاں اس کا مصداق نہیں ملے گا؟ جب اللہ زندہ گاڑی ہوئی سے پوچھے گا بتا اپنا قصور، بتا تیرا قصور تھا اتنا بڑا کیا کہ جس کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا. اللہ اکبر. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھر وہی صفحے جن کے اوپر آپ نے یہ ظلم کیے ہیں وہ اس دن نشر ہو جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، سما کا لٹرل میننگ ہوتا ہے ابو ہیون، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں آسمان کہہ دیتے ہیں. کوشتت کہتے ہیں، کشات کہتے ہیں بچر کو، کسائی کو، کھال اتارنے والا، پیل آف کرنا، پیل آف دا اسکن، اس کا لٹرل میننگ ہے. کشتا پیل آف دا اسکن. جب آسمان کو ٹیر اوپن کیا جائے گا اس کی کھال کھینچ لی جائے گی. سورۃ رحمان میں آتا ہے نا قد دھیان، آسمان ایسے ہو جائے گا. جب کھال کھینچتی ہے تو اندر سے باڈی جو ریڈ ہوتی ہے تو وہ نظر آتی ہے، تو وہ ریڈ بلڈ کلر اس کلر کا ہو جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا، دہکایا جائے گا. اللہ اکبر. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت براڈ کلوزر. ازلفت کا مطلب ہوتا ہے زلفہ، براڈ کلوزر، کسی چیز کو نزدیک لایا جائے. کوئی چیز نزدیک ہو نا، نزدیک لایا جائے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس دن انسان جان لے گا، حاضر پائے گا جو وہ کر کے آیا. اس دن ہر نفس حاضر ہو جائے گا، ہر نفس کو پتہ چل جائے گا. یہ ساری باتیں بے ای ذنب قتلت. دیکھیں پہلے جنت کے مناظر ہیں، اس کے قیامت کے بعد میں بھی قیامت کے مناظر ہیں. اور قصور کچھ نہیں پوچھا. یہ نہیں کہا نماز نہ پڑھنے والے، جھوٹ بولنے والے. کوئی اور قصور یہاں پر اس صورت میں ہے؟ کوئی اور گناہ کوئی نظر آ رہا ہو؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے،
ہومو سیکسوالٹی کا شکار کوئی اور کسی قوم کی مثال دی ہے، صرف اللہ نے ایک ورڈ کہا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اس امت کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے جو پوچھا جائے گا. یہ کوشچن ہے، اور یہ اس کی نسبت کس سے بنتی ہے بھلا پتہ چلتا ہے؟ بچے مارنے کا کام کوئی اور بھی کرتا تھا، اس کا نام قرآن میں بار بار ہے، فرعون. آپ فرعون بن چکے ہیں. وہ لڑکوں کو مارتا تھا، آپ لڑکیوں کو مارتے ہیں. اور قرآن بھرا ہوا ہے ان افراد کی مثال سے جن کو بیٹے دیے اور بیٹوں پر گھمنڈ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے ہیں. عقبہ بن ولید کی بات ہے، اور ایسے ہی کافروں کی باتیں ہیں جنہوں نے مال اور بیٹوں پر اکڑ کی. وہ بیٹے تو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں، جنت کا ٹکٹ تو بیٹیاں ہیں. اس سے زیادہ قرآن کیسے سمجھائے آپ کو؟ یہ بہت سیریس ٹاپک ہے، اور یہ بہت آئی اوپننگ اینڈ مائنڈ اویکننگ ٹاپک ہے. اس کو بھولنا چاہیے گا سورۃ تکویر کو پڑھ کے سن کے. آگے ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن جو یہ کر کے آئے گا وہ دیکھ لے گا اپنے اعمال کو، اپنے آگے پائے گا. اللہ اتنے غضب میں ہوگا کہ اس سے پوچھے گا نہیں قاتل سے کہ تو نے کیوں قتل کیا. اللہ اس بچی سے پوچھے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا. فلا اقسم بالخنس. خنس خانے سے اس کا پرولر ہے. جان بوجھ کر چھپ جانا. کوئی چیز پہلے نظر آ رہی تھی، آپ کے سامنے تھی، آنکھوں کے سامنے، لیکن وہ چھپ گئی. یہ ہے خنس کا لٹرل میننگ. الجوار، میں نے اس کا بھی لکھا تھا، شوٹنگ، ویئر آف، کھینچ کے مارے جائیں، شوٹنگ کی جائے. کنس، ہاں ہرن کے چھپنے کی جگہ. جھاڑیوں میں جب ہرن چھپتا ہے نا اس کو کنس کہتے ہیں. یہ اللہ نے ایلوجی بتائی ہے پوری کی پوری، بہت خوبصورت. قسم ہے ان ستاروں کی جب وہ چھپ جاتے ہیں کہیں پہ جا کے. سورج بھی تو چھپتا ہے نا بلیک ہولز میں، یا دن کا ٹائم آتا ہے روشنی تو چھپتے ہیں. الجوار الکنس، جیسے ہرن سامنے پہلے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کا ویژن کلیئر ہوتا ہے، پھر وہ چھپ جاتا ہے. ایسے چھپنے والے پلٹنے والے ستاروں کی قسم ہے. واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم ہے. اس میں عسعسا کہتے ہیں جب وین بلر ہو جائے. اس کا لٹرل میننگ لکھیں بلر وین. شام ہو رہی ہو، آپ نے دیکھا ڈسک اینڈ ڈسک، اس کے ٹائم پہ ڈان اینڈ ڈسک کے ٹائم پہ ایسے دھند لگا ہوتا ہے. ہاں اردو میں دھند لگا کہیں گے. ویری نائس. کہیں لکھا ہوا ہے کسی کے پاس قرآن؟ سمجھ آ گئی ہے. ہاں ڈان اور ڈسک کا ٹائم جو ہوتا ہے نا، رات یا جا رہی ہو یا رات آ رہی ہو، شام ہو رہی ہو، اس ٹائم کو کہتے ہیں واللیل اذا عسعس. جب رات چھا جائے یا دھندلا کر دے چیزوں کو، آپ کا ویژن کلیئر نہ رہے. شام کا شروع ہونا یا شام کا اینڈ ہونا. والصبح اذا تنفس، لٹرل ہے کہ صبح سانس لیتی ہے. اور صبح جب وہ سانس لیتی ہے، سائنس کیا کہتی ہے؟ مارننگ واک اچھی ہے کہ رات کی واک اچھی ہے؟ کیوں اچھی ہے؟ سب کچھ تازہ ہوا، آکسیجن ملتی ہے. آکسیجن ہم کس سے سانس لیتے ہیں؟ آکسیجن سے. صبح کے ٹائم صبح آکسیجن کے ساتھ انہیل اینڈ ایکزیل کرتی ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن وافر ہوتی ہے اس ٹائم. بہت سے میں سائیکٹرسٹ کو دیکھ رہی تھی، بہت سے اللہ والوں کو دیکھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں 5 منٹ کے لیے نا، جب صبح پوری فل روشن ہو جائے، یعنی ابھی سورج کی تپش نہ ہو، آپ 2-4 منٹ اس ٹائم باہر انہیل اینڈ ایکزیل کر لیا کریں. آپ کے مائنڈ کو جو آکسیجن ملے گی نا. پاکستانیوں کا آئی کیو لیول بہت ڈاؤن ہے، اسرائیلیوں کا سب سے دنیا میں اونچا ہے. وہ لوگ، ان کی پریگننٹ وومن ہوتی ہے نا، تو اس کے ساتھ اس کی خوراک، اس کی یہ آکسیجن کا، ہر چیز کا اتنا پراپر خیال رکھتے ہیں کہ ہونے والے بچے کا آئی کیو لیول ٹھیک ہو. اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ ٹارچر نا پریگننٹ وومن کو دیا جاتا ہے. جس کی پہلے بیٹیاں ہیں تو اور زیادہ ٹارچر. اس کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہوتی ہے، یا خاوند طلاق دے گا یا دوسری شادی کرے گا. مطلب دوسری شادی کو ہمارے ہاں سزاق بنا دیا گیا ہے، جو کسی قصور کی صورت میں اس کے ساتھ ہوتی ہے. مطلب کوئی قصور وہ کرے گی، پھر پنشمنٹ اسے ملے گی.
وہ اسلام کا اتنا خوبصورت اصول کہ جو آپ دوسری عورت کو عزت دیتے ہیں، تیسری عورت کو بھی عزت دیتے ہیں، چوتھی کو بھی عزت دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک کو شادی کی اور باقی 3 کو کیا چھپ چھپا کے ان کے ساتھ آشنائیاں کی. وہ 3 جس عزت سے محروم رہتی ہیں اللہ انہیں عزت دیتا ہے، آپ اس کے لیے، اس بیوی کے لیے جو پریگننٹ ہوتی ہے ٹارچر کی وجہ بنا دیتے ہیں. سب سے زیادہ کہا جاتا ہے تمہاری بیوی ڈرامے کرتی ہے پریگننسی میں. ساسیں کہتی ہیں اچھا کھانے کو نہ دو، اچھا یہ نہ کرو، اچھا وہ نہ کرو، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بچے ہائی کیلشیم ڈیفیشنسی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، بالکل لو آئی کیو لیول کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور بھی بہت سی ڈیفیشنسیز کے ساتھ اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں ہمارے یہاں. حالانکہ ہمارے ہاں نہ ہیروشیما گرا ہوا ہے نہ ناگاساکی پر، دونوں پر ایٹم بم نہیں گرے ہوئے. جہاں گرا تھا، جہاں پر ایب نارمل چائلڈ ہونے تھے، وہاں وہ لوگ اتنے ذہین پیدا ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے قومیں بم سے تباہ نہیں ہوتی. جب قومیں اپنے سٹینڈرڈ کھو دیتی ہیں، اپنا مورل کھو دیتی ہیں، تو وہ تباہ ہو جاتی ہیں. ابھی میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی کرنسی میں اور عراق کی کرنسی میں جسٹ 4% کا فرق رہ گیا. جنگ سے تباہ حال ملک جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے تیل کے، اور پورا تیل امریکہ نے لے لیا تھا، اور اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. میرا ایک وہاں کا ٹیچر تھا کمپیوٹر کا، میرا فیس بک فرینڈ تھا، وہ بتاتا ہے کہ ہمیں تو کچھ دیر، ہمارے ہاں تو بارش آ جائے ہم لوگ تو ٹریول نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں تو سڑکیں بالکل ٹوٹ چکی ہیں بومبنگ کے بعد، اور مطلب بہت تباہی کی ہے وہاں پر ان لوگوں نے. اس کی اکانومی اور پاکستان کی اکانومی اگر برابر ہونے لگ جائے تو سوچیں ہم عذاب کی کون سی سٹیج پہ کھڑے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اپنے قصور پتہ ہی نہیں چل رہے. قصور یہی ہے کہ جو کمزور ہے، جو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، جو بیٹی ہے، جو بہو ہے، جو بیوی ہے، جو بہن ہے، بس اسے ہی دبا دو. ہاں بس صبح ذات نفس، اور صبح کے ٹائم جب وہ سانس لیتی ہے، یہ ساری قسمیں اللہ نے کھائی ہیں. انہ لقول رسول کریم. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ عزت والے کا قول ہے. کلام اللہ کا ہے. کلام آپ کا اپنا ہوتا ہے، مطلب میں کوئی پوئٹری کرتی ہوں تو وہ میرا کلام ہوگا. قرآن اللہ کا کلام ہے. قول میں کسی کا بھی قول کہہ سکتی ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر سکتی ہوں حدیث کے لائے کی. میں حضرت علی کا قول دہرا سکتی ہوں. قول وہ ہوتا ہے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا. تو اس سے مراد عزت والے جو ہیں تمام مفسرین سے نے اور تمام صحابہ نے جبرائیل امین لیے ہیں. یہ قول ہے کلام اللہ کا. قول کی صورت میں لے کر کون آیا ہے؟ جبرائیل امین لے کر آئے ہیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والے ہیں. یعنی ہر فرشتے کو جو اسپیسیفک اس کو ڈیوٹیز دی جاتی ہیں اس کے مطابق اس کو اسپیشل پاورز بھی دی جاتی ہیں. اور افسوس کے ساتھ مسلمان اس ٹیکنالوجی میں بڑے پیچھے ہیں. اس میں مارول نے تو فلمیں بنا لی ہیں، اس میں ہالی ووڈ نے تو فلمیں بنا لی ہیں. ہم اپنے بچوں کو ویئلائز، ان صورتوں سے زیادہ خوبصورت کون سے مناظر ہوں گے جو ویئلائز کر کے دکھانے چاہیے اپنے بچوں کو تاکہ ان کو بات سمجھ میں آئے. ان دا ذل عرش ذی قوت، اس کو بڑی اسپیشل پاورز ملی ہوئی ہیں. عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا. ایک بار آپ پورے آسمان پہ اور پورے ہورزن پہ چھائے ہوئے تھے اور آپ کے 600 پر تھے. ان میں ایک حدیث مبارک میں 600 پر. ذی قوت عند ذی العرش مکین، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ مکین ایک تو مکانہ سے ہے ٹھہرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، لیکن اس میں آنر ہے، پلیس آف سٹے. اس کا لٹرل میننگ تو بنتا ہے پلیس آف سٹے، سٹیئنگ پلیس. لیکن ہائی اسٹیٹس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جس کا گھر ہوتا ہے، جس کی نیم پلیٹ باہر لگی ہوتی ہے، تو اس کو کوئی نہ کوئی عزت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاں، گھر والے کی عزت ہوتی ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. چاہے اسے اس کا ہسبینڈ کہتا ہو کہ یہ گھر تمہارا ہے، اور چاہے وہ کہتا ہو دن میں 10 دفعہ نکل جاؤ یہ گھر تمہارا نہیں ہے. جس کو کہا جاتا ہے نہیں ہے تو اس کو انسلٹ کیا جاتا ہے، اور جس کو گھر کی عزت دی جاتی ہے تو گھر دینا عزت ہوتا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے ان دا ذل عرش مکین، عرش والے نے اسے اپنے ہاں عزت کا مقام دے رکھا ہے. اللہ نے قرآن لانے کے لیے جو فرشتہ سلیکٹ کیا ہے اس کی اتنی عزت ہے. فی صحف مکرمہ، پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا یہ صحیفے ہی مکرم ہیں، عزت والے ہیں. اور کون سی عزت چاہیے مسلمان کو؟
اور کون سی اگنور کر کے بیٹھا ہے طریقہ جو وہ عزت والا نہیں لینے والا، ذلیل ہو ہی اسی لے رہے ہیں، قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اس کو لانے والے کی عزت کی اللہ نے قسمیں کھانے کے بعد اتنی قسمیں کھائی ہیں، اور کیا کہا ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بڑا عزت والا ہے اس کو لانے والا، ذی قوت، بڑی قوت والا ہے، اسپیشل پاور رکھتا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، مطاع ثم امین، خوشی کے ساتھ اوبے کیا جاتا ہے اسے، ثم امین، پھر وہ امانت دار ہے، پھر اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنا پروٹوکول ہوتا ہے فرشتوں کا، درمیان میں کوئی شیطان آئے تو پھر اس کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے پہلے قسمیں بھی کھائی ہیں ٹوٹنے والے ستاروں کی اور شوٹنگ سٹارز کی، اور ساری قسمیں کھانے کے بعد کھائے، کیونکہ قرآن کا جو پیسج ہے نا اللہ نے بنایا ہے، اس کا گیٹ وے آسمانوں سے لے کر زمین تک وہ محفوظ رکھا ہے ستاروں کے ساتھ۔ وہ اس کو اوبے کرتے ہیں، پھر اس کے جو ایک بندہ ایک لیڈر ہوتا ہے یا ایک جنرل ہوتا ہے، اس کے نیچے اس کی آرمی ہوتی ہے، پلاٹونز ہوتی ہیں، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے آگے اپوائنٹ کر رکھے ہیں فرشتے جو ارد گرد چلتے ہیں۔ جیسے آپ سڑک پہ دیکھیں جب کوئی وی آئی پی گزرتا ہے، پاکستان کے سو کالڈ وی آئی پیز، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ارد گرد آپ نے دیکھا ہوگا ایلیٹ کے ڈالے ہوتے ہیں اور ان کے ہوٹس بج رہے ہوتے ہیں اور سڑکیں خالی کرائی جاتی ہیں۔ یہ اللہ نے انتظام قرآن کے لیے کیا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ یہاں پر کلیریفائی کیا ہے ان پر جو الزامات لگ رہے تھے کہ اچھے بھلے تھے، صادق اور امین تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وما صاحبکم، آپ کے ساتھ وقت گزارنے والے، صاحب کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ نے ایک اچھا خاصا ٹائم گزارا ہو۔ انسان کا پتہ کب چلتا ہے؟ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم دیکھنے میں اپیرنس بڑی اچھی ہوتی ہے، جب معاملہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صاحب کا وہ بندہ جس کے ساتھ آپ نے بڑے بڑے معاملے کیے ہوں اور پھر بھی آپ نے اسے صادق اور امین پایا ہو۔ جو میں نے آپ کو کمٹمنٹ والا واقعہ بتایا، ہر بچے کو ٹیکسٹ بک میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 دن آپ رکے رہے تھے۔ وما صاحبکم، آپ کے ساتھی جن کے ساتھ آپ معاملے کر چکے ہیں وہ بالکل بھی جنون میں مبتلا نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کو اوپر والے ہورزن پہ دیکھا ہے، ڈسٹنگوش ہو کے دیکھا ہے، مبین علیحدہ ہو کے، واضح ہو کے دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کی باتوں کو لے کر ہائیڈ کرنے والے اور اس طرح کی چیپ حرکتیں کرنے والے بھی نہیں ہیں کہ کوئی معاوضہ دو۔ آپ کاہن کے پاس جاتے ہیں، آپ کسی بھی جادوگر کے پاس جاتے ہیں، حساب لینے والے کے پاس جاتے ہیں، آپ سے معاوضہ لیتا ہے کہ یہ مفت بتاتا ہے؟ معاوضہ لیتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جتنا غیب آپ کو پتہ ہے آپ اس کو چھپانے والے نہیں ہیں، آپ اس کو سستا کر دیا، آپ نے اس کو عام کر دیا، آپ نے اس کو ہر کی فلاح کے لیے کہ کوئی ایمان لے آئے، کوئی دل بدل جائے، اس کو بتا دیتے ہیں، آپ نے ہائیڈ نہیں کیا۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ قرآن کسی شیطان، رد کیے ہوئے شیطان، دھتکارے ہوئے، پتھر مارے ہوئے، سنسار کیے ہوئے شیطان کا قول نہیں ہے۔ یہ بہت عزت والی بات ہے۔ پوری صورت میں درمیان میں یا قرآن کی بات کی گئی ہے یا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کی بات کی گئی ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو اس قرآن کو چھوڑ کے، بیٹیوں کی عزت کرنا چھوڑ کے، بیٹیوں کی پیدائش پہ دل سے خوش ہونا چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ یہ قرآن کے علاوہ یہ لیسن تمہیں کس نے پڑھائے ہیں؟ کب تک معاشرے کے ان اصولوں پہ چلتے رہو گے آنکھیں بند کر کے جانوروں کی طرح؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو بہت جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ تم سمجھتے ہو تمہارے پلانٹ کے لیے؟ یہ قرآن کہیں اور مل جائے تو وہ لوگ جی اٹھیں، وہ اسے سر آنکھوں پہ رکھیں۔ اس میں تو تمام جہانوں، اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور یہ تمام جہانوں کے تذکرے ہیں، اس میں ایک پلانٹ کی بات نہیں ہے۔ اس پر عمل کر کے آپ دنیا آخرت کی بادشاہتیں پا سکتے ہو، اور بادشاہت وہ آخرت کی جو جنتیں ہیں وہ ایک ایک ہر کسی کو سٹار ہی ملے گا نا، تو جتنی بڑی جنتیں اتنے زیادہ سٹار، تو تمہیں یہ ملے گا۔ یہ تو تمہیں یاد دلاتا ہے جہانوں کی، یہ تو تمہیں انٹر گلیکسیکل باتیں سکھاتا ہے، یہ تو اوپر کی باتیں کرتا ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تو جس کا دل چاہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور اللہ نے بات ختم کر دی
تمہارے بس میں بھی نہیں ہے تمہارے دل میں یہ چاہت پیدا ہو جب تک میں نہ چاہوں. اور پھر اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ کون سے ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ اللہ چاہتا ہے ان لوگوں کو، وہ چاہیں یا نہ چاہیں، وہ چاہے ہندو کے گھر پیدا ہوئے ہوں، وہ چاہے یہودی کے گھر پیدا ہوئے ہوں، چاہے 40 سال کی عمر میں، چاہے 50 سال کی عمر میں، جب اللہ چاہ لیتا ہے ان کے دل دیکھ لیتا ہے کہ یہ روشن دل ہیں، یہ دل ایکسیپٹ کرنے والے ہیں، یہ پھر انہی رسم و رواج پہ نہیں چلتے رہیں گے مسلمان ہونے کے بعد آبا و اجداد کے. ان کو اللہ خود بخود ان کے لیے ہدایت چاہ لیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.